بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو بڑی خبر دیتے چلیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان کی بہنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ڈی چوک میں اس وقت میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ عمران خان کے سپاہی، عمران خان کے ماننے والے، عمران خان کے جیالے، عمران خان کے متوالے، عمران خان کے کھلاڑی کسی بھی ظلم کے آگے، کسی بھی درندگی، شفافیت، فسطائیت کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ اس وقت ریڈ زون، شہر اقتدار عمران خان کے نعروں سے گونج اٹھا ہے، اور یہی وہ بات ہے جس نے اس حکومت اور ان کے سہولت کاروں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ اس وقت جو ظلم جو ہے تحریک انصاف کے کارکنان کے اوپر ڈھایا جا رہا ہے، جس طرح شیلنگ کی جا رہی ہے، لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے، خواتین، بچے، بوڑھوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ حکومت اس وقت جو ہے کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ محسن نقوی جس نے کل دھمکیاں لگائی تھی، آج اس نے کر دکھایا ہے۔ اسلام آباد پولیس جو کام کر رہی ہے، جس طرح لوگوں کو اٹھا رہی ہے، جس طرح لوگوں کو گرفتاریاں کر رہی ہے، وہیں پر عمران خان کی بہنوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عمران خان کی بہنوں نے جس جرأت اور بہادری کے ساتھ گرفتاری دی ہے، اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان کی جو ہے اپنے بھائی کے لیے جو محبت ہے وہ قابل ستائش ہے۔ جہاں پر ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے لیڈران، بڑے بڑے جو ہے رہنما گرفتاریوں سے بھاگ رہے تھے، مگر عمران خان کی یہ دو بہنیں ڈٹ گئیں، کھڑی ہو گئی، اور انہوں نے بڑی ہی بہادری کے ساتھ گرفتاری دی۔ اور وہیں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے جیسے علی امین گنڈا پور کا قافلہ اسلام آباد کی طرف بڑھ رہا ہے، اسلام آباد کی طرف آ رہا ہے، تو ویسے ویسے یہ جو حکومت ہے، یہ جو امپورٹڈ سرکار ہے، ان کی کانپیں ٹانگ گئی ہیں۔ منت ترلا پارٹی جو ہے ایک طرح سے کی جا رہی ہے۔ محسن نقوی صاحب، یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی، مگر علی امین گنڈا پور نے ان کی کال اٹھانے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کی کال جو ہے انہوں نے ریسیو نہیں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ اگر آپ نے اس احتجاج کو ملتوی کروانا ہے تو آپ کو اڈیالہ جیل کے باسی قیدی نمبر 804 سے بات کرنی پڑے گی، آپ کو ان کے پاس جانا ہوگا۔ جب تک ان کا حکم میرے تک نہیں پہنچتا، جب تک وہ مجھے خود نہیں کہتے، تب تک میں رکوں گا نہیں۔ اور یہاں پر آپ کو سب سے بڑی خبر میں دیتا چلوں کہ علی امین گنڈا پور صرف احتجاج کے لیے نہیں آئے، ان کا جو ہے ریڈ زون میں، ڈی چوک میں رہنے کا جو قیام ہے وہ 2 سے 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ دھرنا، یہ تو احتجاج ہے، یہ اب دھرنے میں تبدیل ہونے والا ہے، اور جس طرح ان کے ساتھ عوام آ رہی ہے، جس تیاری کے ساتھ وہ آ رہے ہیں، اس سے یہی لگتا ہے، اور جو قریبی ان کے ذرائع ہیں ان کا بھی یہی بتانا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب 2 سے 3 دن جو ہے وہ دھرنے کے وہ پورا پلان کر کے آئے ہیں، منصوبہ بنا کے آئے ہیں کہ وہ 3 دن جو ہے ڈی چوک میں بیٹھیں گے، اور جب تک یہ حکومت جو ہے ایک آئینی جو یہ ترامیم کرنے جا رہی ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹتی، تب تک جو ہے یہ ہمارا پرامن احتجاج، یہ دھرنا جاری رہے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ حکومت کامیاب ہوتی ہے یا پھر علی امین گنڈا پور صاحب، اور صورتحال جو بھی جو ہے ڈی چوک سے بنے گی، پنڈی سے بنے گی، کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے پنڈی فیض آباد میں جو ہے شدید شیلنگ کی گئی، اور اس کی وجہ سے جو علاقہ مکین ہیں، جو رہائشی ہیں، ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہوا ہے۔ اور پنڈی اور اسلام آباد پولیس نے جس طرح شیلنگ کی، جس طرح لوگوں کو نشانہ بنایا، خوفناک شیلنگ کی جا رہی ہے، ایکسپائرڈ جو ہے شیل استعمال کیے جا رہے ہیں، واٹر کینن کا استعمال کیا جا رہا ہے، مگر عوام رک نہیں رہی۔ عمران خان کے جیالے، عمران خان کے کھلاڑی رک نہیں رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شوکت بسرا، وہ بھی اس وقت ڈی چوک میں موجود ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک علی امین گنڈا پور صاحب ڈی چوک نہیں آ جاتے تب تک ہم ڈی چوک کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور ڈی چوک اس وقت عمران خان کے قبضے میں، عمران خان کے کارکنان کے قبضے میں، اور یہی وہ بات ہے جس نے شہباز شریف کو ڈرا کے رکھ دیا، کیونکہ شہباز شریف کی نوکری خطرے میں پڑ چکی ہے، محسن نقوی کی جو نوکری خطرے میں پڑ چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قاضی فائز عیسیٰ کی جو ایکسٹینشن ہے، حالانکہ انہوں نے 63A کا فیصلہ تو سنا دیا، مگر اب ان کی جو
ایکسٹینشن ہے وہ بھی ایک طرح سے خطرے میں پڑ چکی ہے، کیونکہ عوام پاکستان اور ایک تحریک انصاف، دوسری طرف وکلاء اور سول سوسائٹی یہ اب ایک ہو چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے بھی ایک طرح سے اندیہ دیا ہے کہ اگر آپ نے اسی طرح ملک کو چلانا ہے، اگر آپ نے اسی طرح اپنی من مانی دکھائی تو پھر ہم بھی سڑکوں پر ہوں گے، اور جب یہ قوتیں سڑکوں پر ہوں گی تو یہ حکومت رہنے کے قابل نہیں ہوگی۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا کہ وہ اس جو ہے صورتحال میں مزید کنٹینیو کر سکیں۔ تو یہ ایک پوری صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ڈی چوک کی صورتحال ہے، معاملات ہیں آپ کے سامنے رکھیں، اور وہاں سے جو بھی اپڈیٹ آئے گی، جو بھی خبر آئے گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔